बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अबरार ख़ान ऑनलाइन क्लासेस की पहली क्लास में क्लास 9th के स्टूडेंट्स को खुश आमदीद पेश करता है। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में जो आपका इस्लामियात का जो सिलेबस है उसमें सूरतुल अनफाल कंप्लीट है, 10 अहदीस मुबारका हैं और चंद टॉपिक्स पर मौज़ूआती मुताला की एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम पूरा जो सेशन है हमारा कंप्लीट 9th क्लास का उसमें हमने पढ़ना है। तो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले तो ये बात याद रखें, जो वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें उनको आपने बड़ा दिलचस्पी के साथ देखना है, तवज्जो के साथ देखना है, और जो पॉइंट्स आपके सामने बयान किए जाएंगे आपने साथ ही साथ उनको लिखते भी रहना है, और जो आपको हिदायत दी जाएंगी आपने उन पर अमल करना है। आज के पहले लेक्चर में हमने सूरतुल अनफाल का आगाज करेंगे और सूरतुल अनफाल का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश किया जाएगा। तो सूरतुल अनफाल का तारुफ क्या है और सूरतुल अनफाल का शान नुज़ूल क्या है, आइए जानते हैं कि सूरतुल अनफाल का तारुफ और शान नुज़ूल में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बातें बयान की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला लेक्चर जो आपका है वो सूरतुल अनफाल का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ सूरतुल अनफाल आपके सामने बयान किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूरतुल अनफाल माल गनीमत। अल अनफाल का माना है गनीमत का माल। जब मुसलमानों की और कुफ़ार की जो जंग होती थी और जंग के बाद कुफ़ार का जो माल उन मुसलमानों के वो मिल जाता था, तो उसकी तकसीम का तरीक़ाकार भी इस सूरत में बयान किया गया है। इस वजह से इस सूरत का नाम अल अनफाल रखा गया है। तारुफ, कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से सूरतुल अनफाल 8वीं सूरत है, जिसमें 75 आयात, 75 वर्सेस और 10 रुकू हैं। ये सूरत मदनी सूरा है। जैसा कि आपके इल्म में है, सूरतों की तकसीम दो तरह से की गई है, मक्की सूरत और मदनी सूरत। ये सूरत मदनी सूरत है। जो हिजरत से पहले सूरतें नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं, जो हिजरत मदीना के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो सूरतें मदनी कहलाती हैं, और जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो सूरतें मक्की कहलाती हैं। ये सूरतुल अनफाल 2 हिजरी में जंग बदर के फ़ौरन बाद नाजिल हुई, और इसमें इस्लाम व कुफ्र की इस पहली जंग पर मुफस्सल तबसरा किया गया है। शान नुज़ूल क्या है? माल गनीमत। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, सूरतुल अनफाल में इस्लाम व कुफ्र की पहली जंग बदर पर मुफस्सल तबसरा किया गया है। जंग बदर के मसाइल जो कि माल गनीमत की तकसीम से मुसलमानों में पैदा हुए थे, उनका हल भी बतलाया गया है और हुक्म दिया गया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुम में से गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है, तो उनसे कह दो कि गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आप इसमें सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम हुआ कि इब्तिदा में ही माल गनीमत की तकसीम के बारे में इस सूरत में बताया गया है। दूसरी बात जो इस सूरत में बयान की गई है वो है मोमिनीन की सिफ़ात। मोमिनीन कैसे होते हैं? तो सूरतुल अनफाल की बाज़ आयात में मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं, और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात का भी जिक्र किया है। जैसा कि फरमाया, मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। यही सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। ये मोमिनीन की सिफ़ात भी बयान की गई हैं। एक तीसरी बात जो इस सूरत में बयान की गई है, फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद। जब ग़ज़वा बदर स्टूडेंट्स हुआ था तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की मदद की थी, उसका जिक्र भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो मौका याद करो जब कि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल उससे मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त और दाना है। फिर दूसरी आयत में फरमाया, और वो वक्त जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो,
میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ کس طرح کفار کو ضرب لگانی ہے اور ان کو مارنا ہے. ایک سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر بھی ہے. نمبر 1، مسلمانوں پر بارش کا برسنا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان پر بارش برسائی، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بن جائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور پھر اس غزوہ بدر میں ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفار پر کنکریاں پھینکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر کنکریاں پھینکی تھیں تو ان کو پھر دکھائی دینا بند ہو گیا، تو اس کا ذکر بھی اس صورت میں ہے. جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر مٹھی بھر کر کنکریاں پھینکی. اس واقعے کا ذکر سورہ انفال میں اس طرح ہے: پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ساتھ ہی ساتھ اس میں شان نزول میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے. سورۃ الانفال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، یعنی کہ بات سے پلٹ نہ جاؤ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خیانت کی ممانعت، خیانت نہیں کرنی. اللہ پاک نے کیسے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے: اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. پھر سورۃ الانفال میں مسجد حرام کے متولی کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجد حرام کو کون سنبھالے گا، اس کے معاملات کون دیکھے گا. اب کیوں نہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. یہ کفار مشرکین کے بارے میں فرمایا. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اور پھر سورۃ الانفال میں کفار مکہ کی شرارتیں جو ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ساتھ ہی ساتھ سورۃ الانفال میں جہاد کی ترغیب کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. کیا فرمایا، سماعت کیجئے: اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے. اللہ مسلمانوں کا حامی و مددگار ہے. اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں کفار مکہ اور آل فرعون کا انجام بھی بیان کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ کا طرز عمل آل فرعون جیسا ہے. فرعون اور فرعون کی آل، فرعون کے ماننے والے جیسا کرتے تھے. اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ کفار مکہ کا بھی طرز عمل یہی ہے. یہ کس طرح فرمایا، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. اللہ رب العزت نے تمثیل دے کر کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر شر الدواب، اس سورۃ الانفال میں آپ ایک لفظ
پڑھیں گے شر الدواب، جس کا مطلب ہے بدترین جانور. اللہ پاک نے اس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں. ہجرت کرنے والے ایک دوسرے کے دوست، اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایک ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب کی نوید بھی سنائی. سورۃ الانفال کی آخری آیات میں مسلمانوں کو نماز قائم کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید بھی سنائی ہے. کافروں کے لیے سخت عذاب کی خوشخبری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چند چیدہ پوائنٹس تھے جو سورۃ الانفال میں ڈسکس کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آگے ہم الدرس الاول سے جب آغاز کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہم آیات کا ترجمہ بھی اور ان کے جو سوال جواب ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اور یہ سورۃ الانفال کا یہ جو کمپلیٹ تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، یہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ تمام اسٹوڈنٹس نے اس کی تیاری کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی اپنی کاپیز میں اس کو قرآن مجید سورۃ الانفال کے تعارف کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور پھر آپ نے وہ مجھے سینڈ کرنا ہے تاکہ میں چیک کر کے آپ کو واپس بھیج سکوں. تھینک یو ویری مچ.